وہ تو جو ہی میں نے ہوش سنبھالی تو جو بھی جنگی صورتحال ملک کی یا دنیا کی بنی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے میں بھی متاثر ہوا اور لوگوں کی طرح. تو دوسری جنگ عظیم ہے تو باقاعدہ آپ تو 14 سال کے ہوں گے اس وقت یس جب پاکستان تو بنا تھا. پاکستان بنا تو آئی واز یوں سمجھیے کہ 13 ایئرز اولڈ. 30 ہے. وہ اس لحاظ سے ہمارے دیہات سے ہندوؤں کا جانا، ہندوستان سے مسلمانوں کا آنا، وہ 14-15 سال کی عمر میں نقش ہے میرے پر وہ حالات، وہ واقعات. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے جو کلاس فیلو تھے 8ویں جماعت میں تو وہ جو رخصت ہونے لگے ہندو جو تھے تو ان کی حالت میرے ذہن پر ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح ان کی کیا حالت تھی. رو رہے تھے، مطلب رو رہے تھے جاتے ہوئے. ہاں جی، ان کی بڑی عجیب و غریب حالت، والدین کے ساتھ ہر کوئی ڈپریشن. تو وہ میرے ذہن پر نقش ہیں باتیں. آپ کے کلاس فیلو تھے، پڑھتے تھے کوئی ساتھ میں؟ بالکل کلاس فیلو تھے سر، اور اس کی وجہ سے ہی زیادہ احساس ہوا، زیادہ محسوس کرتا تھا. تو کوئی وہ نام یاد ہیں ان کے آپ کو؟ سر میں نام بھول گیا ہوں. اب 90 ایئرز اولڈ، بہت عرصہ گزر گیا، ایسا ایسا نام میں بھول چکا ہوں. لیکن جب وہ گئے بعد میں ان کے خطوط آتے رہے آپ کو 1-2 سال 4 سال آتے رہے. پھر ایسا ایسا یہ جو تبدیلی تھی جس کا نام پارٹیشن ہے، اس پارٹیشن نے پارٹیشن کر دیا ہر ایک چیز کو. تو بعد میں خط و کتاب ختم ہو گئی. تو اس طرح اب اچھا، جب اس وقت 1947 کے فسادات ہو رہے تھے، رائٹس ہو رہے تھے، میڈنیس تھی آل اراؤنڈ، ساتھ ساتھ ہمسائے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تو آپ کے گاؤں بھون میں بھی کوئی اس طرح کے واقعے ہوئے؟ ہاں ہندو بالکل مسلمانوں آیا کے کوئی تھا ہوئے؟ جی. میرے جو گاؤں ہے اس کے ارد گرد جو دیہات ہیں وہ سارے مسلمان جو تھے وہ اکٹھے ہو کر آ گئے تھے ہمارے گاؤں میں ہندوؤں کو وہ کرنے؟ ہاں جی، مارنے کے لیے آ گئے تھے. اور وہ بڑا ٹینس ڈے تھا. تو اس طرح وہ مجھے آج تک واقعہ یاد ہے کہ پھر کس ان طرح. کو آپ لوگوں نے بچایا؟ آپ کے گاؤں والوں نے بچایا ان سر کو؟ میں جسٹ اے بوائے، لیکن جو صورتحال تھی وہ میں محسوس کی، وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اٹ واز ویری ٹینس ڈے. اور بیچ میں کچھ 2-4 گاؤں کے بڑے بڑے آدمی پڑ گئے تو کرا کے انہوں نے فساد سے جو ان کا ارادہ تھا کہ ہم ہندوؤں کو آج قتل کر دیں گے، وہ ان کی وجہ سے انہوں نے ان پر قابو پا لیا اور لوگ واپس چلے گئے. اور یہ جو خطرہ تھا کہ آج قتل عام ہوگا وہ ہم بچ گئے. چلے شکر الحمدللہ. جی جی. تو اسی طرح لیکن بعد میں 2-3-4 ہفتے میں ادھر ادھر خبریں آنے لگیں کہ فلاں دیہات میں مار دیا، فلاں میں مار دیا، فلاں میں سکھ جو ہیں وہ بیچارے اس کے شکار ہوئے ہیں وائلنس کا. اور اسی طرح ہندوستان سے خبریں آنے لگ گئیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس چیز کا نقش جو ہے جی وہ ابھی تک موجود ہے کہ یہ انسان کیا ہے. مطلب اس کا بھی آپ کو نائٹ میئر آتے ہیں وہ سوچ کے؟ جی جی کہ دیکھیں انسان ایک یہ کیا انسان نے بنائے ہوئے کہ ایک ملک کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. وہ ابھی تک میرے ذہن پر نقش باتیں ہیں اور انہی چیزوں کو لے کر پھر ہم بڑے ہوئے. دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے وہ سارے درم برہم ہو گئے، وہ ٹیچر چلے گئے. اچھا، وہ ہندو تھے سارے موسٹلی جو تھے؟ جی جی وہ چلے گئے. اور ہمارا ہندو کمیونٹی سے تھے جو سکولوں میں پڑھاتے تھے؟ جی جی وہ چلے گئے اور یہ مسئلہ بڑا ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا. پیچھے پڑھانے والے سکولوں میں ٹیچر مسلمان نہیں تھے؟ جی جی اس وقت نہیں تھے اور اتنے نہیں تھے. بہرحال کوئی نہ کوئی پڑھانے ہمیں آ جاتے تھے، لیکن سارا مسئلہ ایک ریگولر وہ نہ رہا. اور پھر ہم نے اپنے طور پر تیاری کر کے میٹرک کا امتحان دیا اور اس طرح یوں زندگی. کوئی نام ہے اپنے استادوں کے نام یاد ہے آپ کو جو پڑھاتے تھے؟ کوئی نام یاد ہے؟ سر میں وہی 9 سال کی جو آپ نے پہلی بات بتا دی ہے وہی آڑے آ رہی ہے. نام میں بھول گیا ہوں سر. نام ایک ٹیچر کے یاد ہے، ان کا نام تھا فضل حسین. وہ تو مسلمان تھے جو باہر چلے گئے تھے، انڈیا چلے گئے. ہاں جی وہ جو باہر چلے گئے ان کا نام یاد نہیں. ان کا نام آپ کو یاد نہیں ہے؟ تو کتنے گھر تھے، کتنے لوگ تھے جو یہاں سے؟ سر وہ ہوں گے کوئی ہمارے گاؤں کے 3 حصہ تھے وہ. تو ٹوٹل کتنی آبادی تھی آپ کی؟ اراؤنڈ اباؤٹ 35,000. 35,000 35,000 ہوگی.
اور اندازاً تو اس میں سے جو تیسرا حصہ تھا وہ یہ لوگ تھے ہندو اور سکھ. چلو بڑی تعداد تھی. ہاں جی بڑی تعداد تھی. لیکن یہ تھا کہ سیپریٹلی ہم رہتے تھے. ہندوؤں کا اس سے کوئی علیحدہ معاملے تھے, مسلمانوں کے علیحدہ تھے, اور یوں زندگی گزر رہی تھی پارٹیشن سے پہلے. پھر جو کچھ ہوا آپ ہی نہیں, آپ لوگوں کا ملنا جلنا, برادری, غم, خوشی, شادی, سر میرے میں آپ سے عرض کروں آنا جانا نہیں تھا ایک دوسرے کہ کے جس دن یہ جھگڑا ہوا, جس دن سارے لوگ ہندوؤں کو مارنے آ گئے, تو میرا ایک کلاس فیلو تھا ہندو, تو وہ میں ان کے گھر گیا ہوا تھا اتفاق سے. جیسے کہ بچپنے میں مجھے کوئی خاص اس چیز کا احساس نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میں گیا ان کے گھر اپنے دوست سے ملنے کے لیے, تو 1-2 گھنٹے کے بعد یہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو میرا ہندو دوست تھا اس کی والدہ نے کہا کہ ایسا کریں, یہ فساد وغیرہ بن رہا ہے, آپ چلے جائیں یہاں سے. اچھا. اس خاتون نے, اس کی جو والدہ تھی. تو پھر میں گھر آ گیا. جب میں گھر آ گیا پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس ہندو خاتون کو, اس میرے دوست کی والدہ کو کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں. تو میں اب تک آج تک حیران ہوں کہ اس نے کس طرح مجھے بڑے پیار محبت سے کہا کہ آپ چلے جائیں, پھر کبھی آ جانا, یہ کہہ کے مجھے اس نے گھر بھیج دیا. اچھا, تو کتنے فاصلے پہ گھر تھے ان کے جہاں پہ آپ تھے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا. گاؤں میں قریبی تھے ہم ایک دوسرے کے. تو ایک دوسرے کے ہمارے فنکشن, ہمارے عید ہو گئی, میلاد ہو گئی, شادیاں ہو گئی, ان کی ہاں جی ہوتے تھے, لیکن کوئی ایسا آتے جاتے تو ہوں گے نا. ہاں جی, پارٹیشن سے پہلے یہی تھا. کئی لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے ایک دوسرے سے آنا جانا, لیکن زیادہ تر یہی تھا کہ رسومات ہیں, جو تہوار ہیں, وہ علیحدہ ہی ہم کرتے تھے, جو اتنی مکسنگ نہیں تھی. اوکے. اچھا, تو یہ ان کی زبان بھی یہی پوٹوہاری تھی, چکوال والی تھی جو آپ کی ہے, ہمارے چکوالی بھائیوں کی ہے, یہی زبان بولتے تھے وہ بھی؟ ہاں بالکل, جیسے پنجابی بولتے ہیں. اور لیکن وہ دیور ویل آف, وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ, ہندو اور جو سکھ بہت زیادہ امیر تھے. اچھا, امیر تھے. مسلمان بہت زیادہ پسماندہ تھے. مجھے اب یاد آتا ہے کہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہونی تھی. مطلب پاکستان بننے کی وجہ سوشو اکنامک زیادہ ہے, مطلب ایک ڈسپیرٹی جو تھی بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز, کہ ہندوز زیادہ بزنس میں تھے, زیادہ دکانیں تھیں, پڑھے لکھے تھے. سر یہ بالکل آپ جہاں کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. کم پڑھے لکھے, کم امیر. سو دیٹ واز ون آف دا میجر ریزنز. ہاں جی, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سارے حالات, واقعات, حادثات دن رات ہم محسوس کر رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ محمد علی جناح ہے اور دوسرا علامہ اقبال ہیں. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو شاید اس طرح حالات نہ ہوتے. ٹرو. اچھا, اس کے بعد آپ نے جب ان کے گھروں کو لوٹا بھی کیا تھا کوئی؟ نہیں, کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی, اپنا سامان بس وہی ایک دن واقعہ جو ہوا. اس کے بعد ایسا ایسا ہندو سکھ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے, لیکن واقعہ نہیں ہوا. آپ کے ہاں کوئی نہیں؟ وہ ایک دن اکٹھے ہوئے, وہ بھی ابھی تک ہندوستان ہمارے یہاں کو اتنی سیریس سچویشن نہیں تھی. سیریس سچویشن بعد میں ہوئی جب ہندو نکل گئے. کہوٹا میں, وہ کہوٹا راول پنڈی میں بہت بڑا ایک مسکر ہوا تھا جس کا تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے نا, یا کہوٹا راول پنڈی میں, کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ آج تک بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ فسادات ہوئے تھے. کہوٹا میں جو گاؤں ہے نا, جی ہاں, بہت زیادہ ہوئے تھے. اور بھی ادھر ادھر, ایک ہمارے 2 میل پر ایک گاؤں ہے اور چھوٹا سا, ہمارے جو گاؤں ہے اس سے 2 میل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اور وہاں پر سکھوں کو مارا انہیں. اچھا, مار دیا کچھ 6-7 سکھ جو ہیں بیچارے, ان کو بڑا بری طرح, جو اس گاؤں کے لوگ تھے مسلمان, انہوں نے یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی ارد گرد ہمارے چپ چاپ معاملہ چلتا رہا, اور وہ ہندو سکھ نکل گئے. تو پارٹیشن کے جو نتائج تھے وہ, یا جو حالات پیدا ہونے تھے, بعد میں شروع ہو گئے. اچھا, اس وقت اب تو آپ اسٹرالوجی پڑھتے ہیں, آپ اسٹرالوجی پڑھتے ہیں. جی. تو میں ایک بک پڑھ رہا تھا, اس سے میں نے کچھ ریسرچ بھی کی, وہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ, بڑی خوبصورت لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کا مطلب ہے یہ ہندوستان کا پلان ہے اس نے اناؤنس کیا تھا,
جو ہندو وہ جوتشی تھے جو انہوں نے ڈیٹس دی تھیں 14-15 اگست والی، انہوں نے جو اپنی کیلکولیشن کی تھی تو ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ اس دن یہ ایسٹرالوجیکلی طور پر یہ دن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو ڈیلے کریں۔ 14-15 والی جو آپ نے تقسیم کی ہے وہ ستاروں کا بتا رہے تھے کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ نے اسی ڈیٹ کو کیا تو پاکستان اور انڈیا کبھی بھی یہ نارمل نہیں رہیں گے، بلڈ شیڈ ہوں گے، یہاں پہ بہت سارا فساد ہوگا، لہو ہوگا، خون ہوگا، بلا بلا اور چیزیں۔ سر آپ کی اب کیا ریڈنگ ہے کہ اس وقت کیا ایسے حالات تھے؟ میں سر عرض کروں گا، کون سے ستارے لگے ہوئے تھے؟ اسٹرالوجی سیکھنے کے بعد، پریکٹس کرنے کے بعد، اس وقت جب پاکستان بنا، پلوٹو اور سیٹرن جو تھے ان کا کران ہو رہا تھا۔ اچھا، پلوٹو اور کران ہو رہا تھا اپنا زول سے۔ نہ کران کو کہتے میٹ کر رہے تھے، دیور میٹنگ اپ۔ ان دونوں نے یہ سارا فساد برپا کیا۔ اچھا، پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جس دن میں نے پہلے دن مجھے اسٹرالوجی کے لیے بلایا گیا ٹی وی پر، اس دن بھی یہی ستارے لگے ہوئے تھے بائی چانس۔ اچھا، زول اور پلوٹو جو تھے ان کا کران لگنے والا تھا، قریب لگنے والا تھا۔ تو مجھے توقع نہیں تھی کہ آج مجھے ٹی وی کا سامنا کرنا پڑے گا یا مجھے آج پروگرام ہوگا۔ تو جو ہی میں گیا کہ میں پروگرام کر سکتا ہوں، یوں ہے وہ، انہوں نے کہا جی کر سکتے ہیں تو حاضر ہوں، بیٹھے ادھر۔ اچھا، میں تھوڑا بہت ان سے کہا کہ مجھے کوئی تیاری کرنے دیں۔ انہوں نے کہا تیاری ویری ہے آپ کی، آپ ابھی بیٹھے ہیں اور ابھی پروگرام ہم کرتے ہیں۔ تو وہ محترم جب میں بیٹھا تو میں نے کہا میں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، میں تو بیٹھ گیا ہوں۔ تو پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ زول اور پلوٹو اکٹھے ہو رہے ہیں جس دن میرا پروگرام تھا۔ یہ ان کی بات کر رہے ہیں بول ٹی وی پہ؟ جی ہاں جی، جہاں جب میں بول ٹی وی پر بیٹھا، اور یہ 2019 کو 14 اگست کو میرا یہ پروگرام تھا۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، ہمارے دوست جو سمی ابراہیم صاحب؟ جی وہی، انہیں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، ویری پاپولر شو۔ اچھا جی ہاں، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ بتائیے آپ کے خیال میں کیا کیا پلانٹس ہیں۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ تو بتانا چاہیے تھا، اچانک جو مجھے انہوں نے وہاں بٹھا دیا، تو یہ یوں سمجھیے کہ میرے جو یہ ذہن میں بات آئی، میں نے کہا یہ تو پھر بہت بڑا واقعہ آنے والا ہے۔ تو میں نے پہلے پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی بات، وبا یا کوئی اس قسم کا واقعہ ہونے والا ہے جس سے بڑی تباہی آئے گی، اور وہ میں نے اسی بنا پر کہا تھا کیونکہ یہ پہلے 47 میں ان ستاروں نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، آپ ہر چیز سے آپ مطالعہ کرنے والے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی 47 میں، قتل عام ہوا۔ اب وہ قتل عام وبا کی شکل میں لوگ مرے ہیں۔ یہ پھر یہ وبا آئی، اور میں نے پروگرام 14 اگست کو کیا تھا، وبا دسمبر میں آئی تھی، اچھا شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، تو یوں پھر 2-2.5 سال جو کچھ اس نے تباہی مچائی، ایک پریڈکشن جو پیشین گوئی تھی آپ کی کہ بہت بڑا کوئی واقعہ ہونے والا ہے اور تباہی آئے گی، سفر کریں گے، وبا آئے گی، بیماری آئے گی۔ بالکل، میں نے انہی دونوں پلانٹ کو ذہن میں رکھ کر مجھے پتا تھا کہ 1918 میں بھی یہ تباہی مچا چکے ہیں، 47 میں مچا چکے ہیں۔ مجھے یہ کچھ یقین ہو گیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان پلانٹ کے یہی اثرات ہوں گے۔ اب لوگوں نے مجھے بڑا برا بھلا کہا کہ تم آپ کا کیا قصور ہے اس میں بھی؟ پرافٹ آف ڈوم ہیں اور یوں تباہی کی بتاتے ہیں اور یوں لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی اگر یہ بات سچ نہ ثابت ہوئی تو پھر آپ مجھے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، لیکن اگر سچ ثابت ہوئی تو پھر آپ کو آسٹریلیا کو ماننا پڑے گا۔ ویری ٹرو، اٹس اے سائنس۔ تو وہ پھر دسمبر سے شروع ہو گیا سلسلہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کیا ہوا۔ ان پلانٹس نے 18 اور 14 میں جنگ کی شکل میں تباہی مچائی، اور یہ جو 2019 تھا اس میں یہ وبا شروع ہو گئی، اور پھر دنیا میں جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی، کتنے کروڑ لوگ۔ سو آپ کا خیال ہے جو ڈیٹ رکھی تھی ماؤنٹ بیٹن نے 14-15 اگست، وہ ڈیٹ ٹھیک نہیں تھی، اس دن ستاروں کا ملاپ ٹھیک نہیں تھا؟ آپ نے ذکر ہی اس طرح کیا ہے میرے ساتھ ستاروں کی ذہن اس کو رکھ کر، تو اس وجہ سے میں ستاروں کی ہی روشنی میں یا ان کے اندھیرے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا، کہ انہوں نے یہ تباہی، یہ پلانٹ لگے ہوئے تھے جس دن پاکستان بنا ہے۔ اچھا، اگر یہ ڈیٹ چینج ہوتی، سپوزلی اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، مطلب ہے 14-15 کے بجائے 20-25 یا 1 ستمبر کر دی جاتی، کوئی فرق پڑتا؟ 20-25 بھی ہوتی تو ان پلانٹ کا اثر تھا،
یہ بڑے سلو موونگ پلانٹ ہیں. اوکے. یہ جب آتے ہیں تو یہ 3-3 4-4 سال رہتے ہیں ان کے اثرات. تو یہ جو پلانٹ آئے ہوئے تھے یہ دراصل انہی پلانٹ کی وجہ سے یہ لوگ مجبور تھے کہ پارٹیشن ہونی چاہیے. میں تو اسٹرالوجر ہوں, میں اس کو یوں سوچتا ہوں کہ حالات نہ پیدا کہ اسی طرح سیاستدانوں کی وجہ سے پاکستان بنا. اوکے. ایز اے اسٹرالوجر میں یہ کہوں گا کہ ان پلانٹس کے کران کی وجہ سے پاکستان بنا ہے. یہ کران کا مطلب کیا ہے تھا کہ عام کران کا مطلب ہے جب دو پلانٹ کی فورسز اثرات اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہوتے مل جاتے ہیں. اور یہ جو بڑے پلانٹس ہیں جیسے پلوٹو ہے, جیسے زول ہے, جیسے آپ کے یورینس ہے, یہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں واقعات لاتے ہیں.